پشاور میں اس وقت 10,000 سے زائد بچے یا تو بے گھر ہیں اور یا قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو بسوں کے اڈوں میں ٹہلتے ہوئے ملیں گے یا ہوٹلوں میں فلمیں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گھروں سے بھاگے ہوئے یہ بچے مختلف طریقوں سے پیسے اکٹھے کر کے سنیما ہالوں کا رخ بھی کرتے ہیں، مگر سب سے سنگین صورتحال ان بچوں کی ہے جو شہر کے عین وسط میں قائم پارکوں میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں منشیات بیچنے والوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ پیسے دیتے ہیں کہ یہ بس ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، ویسا ایسے کام ہم خود ادھر پاؤڈر ملتا ہے، ہم خود پیتا ہے، بس ادھر ایسے لوگ آتے سم ایک ٹھیک ہوتے ہیں، سب غلط ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جناح پارک اب جنسی کاروبار کا ایک مرکز بن گیا ہے، جہاں ان بچوں کا جنسی استعمال کیا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کی بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ ایک شخص یہاں آیا، وہ مجھے اپنے ساتھ کوارٹر روڈ لے جانا چاہتا تھا، میں نے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں اپنے ڈیرے پر تو جاتا ہوں مگر کسی کے ساتھ دور نہیں جاتا۔ ادھر ایک شخص آیا اور مجھے 500 روپے دینے لگا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے پارک انچارج سے شکایت کی تو وہ بھاگ کر چلا گیا۔ منشیات فروش کھلے عام یہ دھندا کر رہے ہیں، جبکہ بچوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنانے والوں سے کوئی باز پرس نہیں۔ عدم تحفظ اور حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے روزانہ کئی بچے اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ مختلف ضلعوں میں بھی ایسے نوعیت کے ہمارے ادارے ابھی چل بھی رہے، لیکن ایٹ دا ایکسٹنٹ یہ ابھی واقعی اس بات کو قابو کرنے میں ناکام رہے، یعنی ناکافی ہیں۔ تو مزید ایسے ادارے بڑھانے کی انشاءاللہ ہمیں تجویز زیر غور ہے۔ گھروں سے بھاگے ان بچوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ بچے پارکوں میں یوں ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں معاشرے کا مفید شہری بنانا آسان کام نہیں، تاہم نئی نسل کو بچانا حکومت ہی کی ذمہ داری ہے۔ ممتاز بنگش، ڈان نیوز، پشاور۔